السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حافظ اسامہ۔ ویلکم ٹو مائی ڈیجیٹل چینل۔ آج کے اس امپورٹنٹ ولاگ میں کچھ امپورٹنٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس پر میں بات کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کروایا، وقت بتائے گا کہ کس نے کروایا ہے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ جا کر بات کرتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات پر ان سے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد الزام لگا دیں۔ اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ کل پورے پاکستان میں ٹویٹر بند رہا ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، جب سے یہ الیکشنوں کے دن چل رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی ورچوئل جلسہ کرتی تھی، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یا یوٹیوب پر، ٹک ٹاک کے اوپر، کہیں بھی جب وہ جلسہ کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، پی ٹی آئی والے نیٹ کو بالکل بند کر دیتے تھے۔ اور پھر جب ان سے ریزن پوچھی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ابھی وجوہات سامنے نہیں آئی، جب وجوہات آئیں گے تو بتا دیں گے۔ جب کہتے تھے کہ ٹیکنیکل ایشو آئے پیچھے سے۔ اس مہینے 3-4 مرتبہ یہ ایشو آ چکا ہے، اور کل بھی پاکستان میں ٹویٹر جو ہے نا بالکل ڈاؤن رہا ہے۔ جن لوگوں نے وی پی این استعمال کیا ان کا تو ٹویٹر صحیح چل رہا تھا، اس کے علاوہ آپ بغیر وی پی این کے ٹویٹر استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ہر دفعہ جو ہے نا ان کی یہ کہانی ہوتی ہے کہ مچھلی آ گئی، مچھلی نے جو ہے نا پٹ کرے گی تارے، مچھلی نے کاٹ دی، پتہ نہیں وہ کون سی مچھلی ہے جو ہے نا یہ ہر دفعہ آتی ہے، اور بڑی پسند ہے ابھی مچھلیوں کو تارے، جو وہ آتی ہے اور انٹرنیٹ کی تارے پٹ کر جو ہے نا لے جاتی ہیں۔ امید ہے کہ اس دفعہ یہ کوئی ویلڈ ریزن بتائیں گے کہ ایکس کیوں ڈاؤن ہوا تھا۔ امید ہے کہ اس دفعہ کوئی مچھلی نہیں آئے گی، اور مچھلی کا کوئی جو ہے نا انہوں نے ثبوت نہیں دینا کہ وہ پٹ کر لے گئی تھی۔ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے وحدت المسلمین کے ساتھ وفاق میں اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو چلو کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں کر سکے، لیکن اس ٹائم ہمارے چند لوگوں نے مذہب کا بڑا کھیلا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت گناؤنا الزام لگایا، اور وہ اہل تشیع ہیں، ایران کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس طرح کے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے الزامات اور مذہب کارڈ کھیلنا چاہیے۔ سیاست میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کریں، کہ مجھے آپ کو جو چیز نہیں پسند آپ کہتے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کو اتحاد نہیں کرنا چاہیے، بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ڈمکانا ایسا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، تو پھر بات یہ بہت اوپر تک چلی جاتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا کافر کرتے رہیں۔ بس ہم نے جو ہے نا اسلام کے ٹھیکیدار جو ہے نا ہم ہی بن گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے اپنی جماعت کے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی اجازت دے دی ہے۔ بعض اراکین کے مجلس وحدت مسلمین شمولیت پر تحفظات کے باعث سنی اتحاد کونسل کے نام پر غور کیا گیا۔ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے جہاں جماعت، وہی بات ہوگی نا، وحدت المسلمین کے ساتھ انہوں نے اتحاد کا فیصلہ کیا تھا، تو اس پر جب بہت زیادہ تنقید ہوئی تو پھر انہوں نے سنی کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امکان ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد و وفاق اور پنجاب کی سطح پر ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آزاد اراکین کو اپنی دستاویز الیکشن کمیشن میں جلد از جلد جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد اراکین کل سے شمولیت کی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں گے۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کروایا، 9 مئی ہم نے نہیں کروایا، یہ کروایا گیا تھا۔ وقت آئے گا تو ثابت کریں گے کس نے کروایا۔ پشاور میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے کے حقوق کے لیے ضرور بات کریں، سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم خیرات نہیں مانگ رہے لیکن حقوق ضرور لیں گے۔ خاموش رہنے کی وجہ سے صوبے کا یہ حال ہوا ہے۔ تمام پارٹیز کو آن بورڈ کروں گا۔ اگر میری گرفتاری سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو میں تیار ہوں۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، اس پر انکوائری کرائی جائے گی۔
इस रोज़ कुछ न पीटीआई के सपोर्टर गए तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया? राना सनाउल्लाह के घर तो नहीं जाने दिया था, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसे पकड़ा जा रहा है। मेरे खिलाफ लाहौर मियांवाली समेत 9 अजला में एफआईआर दर्ज है। 9 मई का वाक़या बहुत संगीन वाक़या है, आप सब जानते हैं। एक अफरा-तफरी उस दिन मची थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक टेररिस्ट जमात जो है करार दिया जाता है उस 9 मई की वज़ह से। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अ, मंसूर अली खान के साथ एक आए हुए थे, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा उनका नाम। तो वो बैठकर कहते हैं कि 9 मई हुआ है, 9 मई को आप कोई इनकार नहीं कर सकता। भई 9 मई का कौन इनकार कर रहा है? 9 मई हुआ है, लेकिन आप क्यों नहीं कहते कि वो हमने करवाया? राना सनाउल्लाह के घर में जब लोगों ने धावा बोला था, तो वहाँ तो लोगों को जाने की इजाज़त थी नहीं थी। और जो कोर कमांडर हाउस था, जहाँ पर आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट का पैरा होता है, वहाँ पर जो है ना वो लोग घुस गए थे। गिराओ, तोड़-फोड़ किस तरह कर ली उन्होंने। और फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो ये है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको तो आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और जिन्होंने नहीं की उनको गिरफ्तार करके रखा। तो इस केस के अंदर काफ़ी सवालात उठते हैं। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में अ, साफ़ और शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि किसने ये 9 मई का वाक़या किया है। हम कहते हैं कि आप करें, इंक्वायरी करें, आपको लग पता जाएगा, लेकिन ये करते नहीं है। सारे मामलात, हुकूमती मामलात इन्हीं के हाथ में हैं। इनसे, हमारी अदालतों से कोई तवक्को नहीं है कि इंसाफ़ मिल सकेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को। आप सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले, कल ही की बल्कि बात है, रावलपिंडी के जो कमिश्नर है, उनका बयान आया, और उस बयान ने बहुत अफरा-तफरी मचाई। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आग लगा दी है कि उनका ये बयान था कि हमने 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से उम्मीदवारों को हराया। और जिनको मैंने कहा था कि धांधली करें, तो वो इस काम को करने के लिए मजबूर थे। वो रो रहे थे, लेकिन मेरा हुक्म था। तो बाद में उनका ये बयान आया है कि मेरे ऊपर सोशल प्रेशर था, और जो बाहर ममालिक के लोग हैं, उनका प्रेशर था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उठा और मैं पहले खुदकुशी करने लगा। तो खुदकुशी के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं है, हराम बहुत मैं क्यों मरूँ? तो मैं अवाम को सच क्यों ना बताऊँ? तो इसलिए उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने सारा कुछ बताया कि किस तरह से धांधली की गई है। देखो, तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी से जब से इलेक्शन हुआ है, एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तो वो मौक़िफ़ ये है कि धांधली हुई है। धांधली क्या धांधला हुआ है। नवाज़ शरीफ के हलके से आप देख लें क्या हुआ है। हर किसी को पता है, यहाँ पर मुल्तान में मेहर बानो के साथ क्या हुआ है। ये 2 हलके तो मैं बता रहा हूँ ना, हमने खुद देखा है कि यहाँ पर अच्छी खासी लीड थी, और जनाब अली पता लगा सुबह को कि ये दोनों जो है हल्के से हार गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और जो जो बहुत पीछे थे उनको जो है ना यहाँ से जितवा दिया गया। तो बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास 45 फॉर्म अवेलेबल हैं, वो दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी दिखा रहे हैं, वो पाकिस्तान में की सुप्रीम कोर्ट को भी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वजह है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शुरू दिन से ही मौक़िफ़ रहा है कि हमारे साथ एक फ्रॉडबाज़ी हुई है। तो कमिश्नर जो थे उन्होंने इस बात की मोहर लगा दी है, साबित कर दिया इस बात को। तो इस बात से नून लीग का जो बयानिया है कि कोई धांधली नहीं है, वो बयान दफ़न हो गया। तो अब उनको ये कहा जा रहा है कि भई वो जो कमिश्नर साहब हैं वो एक स सनके हुए लोग हैं, और उनका सनका हुआ दिमाग है, पागल हैं वो, उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी। देखिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है, इतना अहम ओहदे के ऊपर आपने एक ऐसा शख्स जिसकी दिमागी हालत कम कम थी, आपने उसको बिठाया हुआ है। ये आपसे सब कोई सवाल करने वाला नहीं है आपसे कि आपने किस तरह उसको इस ओहदे पर बिठा दिया है जिसकी दिमागी हालत ख़राब है। आपने क्यों उसको मजबूर किया है कि जब उसकी दिमागी हालत ख़राब थी, तो आपने क्यों उसको इलेक्शन में जो है ना खड़ा किया है? आपने क्यों उसकी ड्यूटी लगाई है? यहाँ पर तो ये साफ़ ज़ाहिर है कि आप इसमें बराबर की शरीक हैं। और आप जब तक उन्होंने आप लोग आपका साथ दिया, वो आपके लिए बेहतर था, कोई दिमागी हालत नहीं थी, खराब नहीं थी, और अब वो आपके खिलाफ बोला है, तो आपने उसके खिलाफ जो है ना ये बात कर दी है कि वो एक दिमागी मरीज़ हैं, कि उनका इलाज चल रहा है। कितने शर्म की मकाम है, कितने शर्म के डूब के मरने का मकाम है ये। और उन कमिश्नर साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। इस बात पर शर्मिंदा हूँ, मुझे सज़ा देनी चाहिए। और उसके साथ-साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं, उनका नाम लिया, और उसके साथ-साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी
عیسیٰ فائز کا جو ہے نا نام لیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ دیکھیں یہ قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ آزاد امیدوار کو کھڑا کر دیا، ان سے پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ لے لیا، بہت دلچسپی دکھائی ہے انہوں نے اس کیس کے اندر۔ اگر یہ 10% بھی دلچسپی انتخابات کے اندر دکھا دیتے تو آج یہ معاملات نہ ہوتے ہیں۔ یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا بیسیکلی یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوا ہے۔ ہمیں وہاں سے انصاف نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم جو عوام ہیں ہم پس رہے ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، ہم بتا نہیں سکتے یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا یہ کتنا پس رہا ہے۔ یہ آپ کو نہیں پتا قاضی صاحب، جو آپ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو عوام کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ اور اب دیکھو ان کا کیا بیان آیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات پر ان سے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد الزام لگا دیں، لیکن ان میں ذرا سی بھی صداقت ہو تو ثبوت پیش کریں۔ دیکھو کس قدر ڈٹائی کی بات ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الزامات تو کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتا ہے، الزامات لگانا آپ کا حق ہے تو ثبوت بھی دے دیں۔ یہاں کچھ بھی الزام لگا دیں، کل کو چوری کا الزام لگا دیں، ثبوت بھی پیش کریں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ کل کو قتل کا الزام لگا دیں، الزام لگانا حق ہے تو فرائض بھی دے دیں، کچھ ثبوت بھی دے دیں۔ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا ہے کہ لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، جس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، میرا کردار ایک حد تک الیکشن کروانے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عدالتوں کو، ہمارے ججز کو ہدایت دے۔ یہ بہت گمبھیر والی بات ہے۔ ان کو دیکھو، اب انہوں نے کمشنر صاحب نے یہاں پر الزام لگایا ہے کس کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کے اوپر الزام لگایا، لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری کریں گے، حالانکہ صاف شفاف انکوائری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی بندے کو جو ہے نا یہاں پر انوالو کرنا چاہیے، وہ ان دونوں کو فی الحال بین کرے۔ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب سے فی الحال استعفیٰ لیا جائے، ان سے ان کا عہدہ جو ہے نا فی الحال ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے جب تک یہ الزام ان کے سر پر ہے۔ اور دوسری بات، جو الیکشن کمیشن کے چیف ہیں ان سے بھی اس چیز کا استعفیٰ لیا جائے جب تک یہ الزام ہے۔ جب یہ الزام ثابت نہیں ہوگا تو ان کے استعفے واپس کر دیا جائیں، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو پرماننٹ یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن اب یہی لوگ جو ہے نا خود انکوائری کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن خود انکوائری کر رہا ہے، کیا وہ اپنے خلاف جو ہے نا ثبوت دکھائے گا؟ بالکل بھی نہیں دکھائے گا۔ کہاں سے انصاف ملے گا ہمیں؟ بالکل بھی انصاف نہیں ملے گا، یہ بات غلط ہے۔ تو کسی تھرڈ پارٹی بندوں کو یہاں پر آنا چاہیے، یہاں پر اگر وہ انوالو کرے اپنے آپ کو، اور یہاں پر صاف شفاف جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے۔ یہی پی ٹی آئی کا موقف ہے، تب جا کر ہمیں ایک انصاف ملے گا، ادروائز ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ میں عوام میں سے ہوں، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں کوئی یہاں پر میرا کسی پارٹی سے کوئی ملنا جلنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں ایک عوام سے ہوں، میں خود عوام میں سے ہوں۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفیٰ لیا جائے، جب تک ان کے اوپر یہ الزام ہے ان سے استعفیٰ دیا جائے، ان کو ان کے عہدے سے فارغ کیا جائے۔ اگر جب انکوائری ہو جائے گی، اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کا عہدہ واپس کر دیا جائے، ان کا عہدہ ان کو مبارک ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کو بھی جو ہے نا عہدے سے ہٹا دیا جائے فی الحال، جب تک انکوائری صاف شفاف انکوائری نہیں ہو جاتی۔ میرے خیال میں نہیں کہ ان دونوں کو جو ہے نا شامل ہونا چاہیے انکوائری میں، ان کو اس انکوائری سے الگ رکھا جانا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔